صفحہ نمبر 319 سورہ النور آیت نمبر 30۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، للمؤمنین مومنوں کے لیے یا مومنوں سے، یغضوا وہ جھکائے رکھیں، پس رکھیں، نیچی رکھیں، من ابصارہم یا نیچی رہیں، من ابصارہم ان کی آنکھیں، وَيَحْفَظُوا اور وہ حفاظت کریں، فُرُوجَهُمْ اپنی شرمگاہوں کی، ذَلِكَ یہ أَزْكَىٰ لَهُمْ بہت بہتر ہے ان کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے، بما ساتھ جو یصنعون وہ کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم صرف ایک آیت ہی پڑھیں گے اور یہ کافی تفصیل طلب آیات ہیں، اور اس سے اگلی آیت کافی لمبی ہے۔ یہ جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھا اسی سورہ نور میں، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات، کہ ہم نے اس سورت کے اندر احکام کو نازل فرما دیا، واضح کھلے، اور یہ ہر آیت اپنے اندر ایک بہت وسیع مفہوم رکھتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو شرعی احکام ہیں، جو اس کے لیے حدود کا نفاذ کیا، ان کے لیے وہ جو حدود کو نافذ کرنا، ان کو شرعی احکام کو لاگو کرنا، وہ ایک ضروری تھا، لیکن اس سے پہلے معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت سے احکام کو آپ نے نازل فرمایا، تاکہ لوگ اس سزا تک پہنچنے سے پہلے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، وہ بڑا گناہ ہے، اس سے پہلے چھوٹے گناہ جو ان سے انسان کو روک دیا گیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان سے بڑے گناہ کروا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ انسان آنکھ جس چیز کو تلاش کرتی ہے نا، دل اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آنکھ جس چیز کو تلاش کرتی ہے، دل اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور آنکھ کی حفاظت کی بڑی اہمیت دی گئی ہے اسلام کے اندر، وہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک آیت ہے کہ کل للمؤمنین کہہ دیجئے مومنین سے، یغضوا من ابصارہم کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں، یعنی یغضوا من اپنی نگاہوں سے، یعنی ہر وقت نہیں کہ نگاہ نیچی رکھنی ہے، انسان وہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں مطلب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن بری اللہ تعالیٰ نے چیزوں سے روکا ہے، برے معاملات سے روکا ہے، جہاں سے انسان کی وہ جو نفسانی، جو انسان کی شہوانی خواہشات ہیں وہ ابھرتی ہیں، اس سے انسان کو روکا گیا ہے کہ تو نے اپنی آنکھوں کو حفاظت کرنی ہے، بچانی ہے، کیونکہ یہ آنکھ کا دیکھنا یہ پہلا ذریعہ ہے، پہلا زینہ ہے۔ یہ پہلے انسان دیکھتا ہے، پھر وہ پاس آتا ہے، پھر بات کرتا ہے، پھر وہ زنا کے بدکاری دروازے کھلتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے پہلے اس کام سے روک دیا کہ اے مسلمانوں کی جماعت، تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کرو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کرو۔ جیسا کہ فرمایا تھا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو نگاہ ہے نا، یہ شیطان کے زہریلے جو زہریلے نیزوں میں سے، اس کا جو زہریلا تیر ہے، تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو نگاہ ہے، پہلی انسان نگاہ بری نگاہ دیکھتا ہے، وہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یعنی یہ انسان کو برائی کی طرف ابھارتے ہیں۔ جب پہلے دیکھ لیا، پھر انسان وہ پہلے روک دیا، ختم، بس آگے نہیں چلنا۔ اب آگے نکلو گے تو پھر وہ جو بدکاری کے راستے ہیں وہ کھلتے چلے جائیں گے، فحاشی کے راستے کھلتے چلے جائیں گے، پھر معاشرہ ماحول خراب ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے آپ نے پہلی جو جانتا ہے، پیچھے آپ نے پڑھا، جو کسی کے گھر میں جانتا ہے اس کی آنکھ کو پھوڑ دو، تمہارے اوپر اس کے لیے کوئی اپنا سزا نہیں ہوگی۔ فرمایا اذن کا مقصد یہ ہے، داخل ہونا کسی کے گھر کے اندر۔ فرمایا اگر تم نے جاتے پہلے نگاہ دیکھ لی اندر کو،
کو, تو پھر مقصد کیا رہ گیا اذن کا, اجازت لینے کا. یعنی وہی چیز آ گئی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ شیطان کہ یہ زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے, ایسے آپ نے علی سے فرمایا تھا, اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ تم جو پہلی نگاہ ہے نا, پہلی اللہ نے وہ معاف کر دی ہے, دوسری نگاہ سے بچانا اپنے آپ. انسان جا رہا ہے رستے کے اندر, نگاہ پڑ گئی غیر محرم کی طرف, تو فرمایا وہ اللہ نے تمہیں معاف کر دی ہے, لیکن دوسری جو نگاہ ہے اس سے تو اپنے کو بچانا. یہ انسان کے دوسری بھی پہلی بھی لگی, وہ لوگوں نے بھی, بعض لوگ ہوتے ہیں نا اس کو مذاق بنا لیتے ہیں, اللہ کی اس مذاق کرتے ہیں, ٹٹھا کرتے ہیں. وہ بعض جن کے شیطان غالب ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں جی ہم جی پہلی نگاہ معاف ہے نا, پھر ہم پہلے دیکھتے ہی رہتے ہیں, ہم نگاہ اٹھاتے نہیں ہیں. یعنی ایسی ایسی باتیں جو انسان کرتا ہے نا, تو وہ اللہ کو جو کہتے ہیں غصہ دلانے والی بات ہے. جب اللہ کے نبی نے فرما دیا, اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ مجھے مومن بندوں کو کہہ دو کہ پہلی نگاہ پڑے اس کو اپنی آنکھ کو پھیر لو اور وہ تمہیں معاف کر دیا. جب دوسری دفعہ دکھو گے تو پھر اس کے بارے میں تم سے پوچھ ہوگی. جو لوگ ہمارے درمیان جو تمہارے دوست, اکثر وہ بات ہوتی نا, تو وہ جو جن کے ذہن میں تھوڑا سا انصب ہو نہیں جی ہم سیدھے پہلی معاف ہے کی ہے, ہم بس پہلی دیکھتے رہنے ہیں, دوسری نوبت ہی نہیں آتی. یعنی ایسی وہ دوسرے لوگوں کو زج کرنے کی باتیں کرتے ہیں, وہ یہ اسلام سے دوری ہے, اللہ کو غصہ دلانے والی بات ہے. اور اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو حضرت علی سے کہ جو نگاہ نا, جو نگاہ کے ساتھ جو دیکھتا ہے, ہم نے کل پڑھا تھا نا کہ 3 چیزیں جس کے اندر ہوں وہ ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے, ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے. کل ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر, یعنی ایمان جو انسان کے اندر بعض اوپر ایمان جو ہے نا بڑھتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, اور اس کے اندر بعض انسان کے بہت ہی کو مزہ آتا ہے. یا جیسے بعض کھانے ایسے پسندیدہ ہوتے ہیں کہ انسان جب پکتا بھی نہیں ہے لیکن انسان بے تاب ہوتا ہے ان کو کھانے کے لیے, اور وہ اس کے لیے ایک بڑا مزیدار کام ہوتا ہے. وہ ایک دل کے اندر, دماغ کے اندر, اس کے ذہن کے اندر, یا میں کھاؤں گا کیا مزہ آئے گا, کیا مزہ آئے گا, اور وہ اس کے جب کھاتا واقعی اس کو مزہ آتا ہے. ایسے ہی یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو مزہ دیتی ہیں. فرمایا 3 چیزیں انسان کو, اس کو ایمان کی حلاوت کو پالے گا. اسی میں ایک چیز اور تھی, فرمایا جو غیر محرم کی طرف پہلی نظر دیکھے اور فوراً اپنی نگاہ کو پلٹ لے, وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے, ایمان کی حلاوت کو پالے گا. اسے بڑا مزہ آئے گا, بڑا سرور آئے گا. کیوں کہ اس نے اللہ کی نافرمانی سے اپنا کو بچا لیا, اس نے اللہ کے احکام کی پیروی کی, جو اللہ کے نبی نے منع کیا کہ تم مت دیکھو اس طرف, تو اس نے اس مٹھاس کو پا لیا, اس نے اس ایمان کو پا لیا, اس کا ایمان مضبوط ہو گیا. اسی طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے لوگوں تم بازاروں میں بیٹھنے سے بچو. بہت بیٹھو بازاروں کے اندر. صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ جیسے ہمارے گھر ہیں کہ 5ویں محلے کے گھر ہیں, بیٹھک بھی ہے, وہ دوسرے بھی کمرے ہیں جہاں ماضی بیٹھ جائیں, تب ایسا تو نہیں تھا, یہ کمرہ ہوتا تھا. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہماری بیٹھنا مجبوری ہے کہ ہم کوئی باتیں کرنی ہوتی ہیں, مشورے کرنے ہوتے ہیں, ضروری کوئی میٹنگ کرنی پڑ جاتی ہے, ہم بازار میں کہیں بیٹھ جاتے ہیں اکٹھے ہو کر, بات کرنے لگ پڑتے ہیں, ہماری مجبوری ہے. فرمایا ٹھیک ہے تمہاری مجبوری ہے, تم بیٹھنا اگر چاہتے ہو تو رستوں کا حق ادا کرو, حق ادا رستوں کا. یا رسول اللہ کیا حق ہے؟ فرمایا اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کرو, اور ایک دوسرے کو سلام کیا کرو, اور کسی کو اپنے ہاتھ سے تکلیف مت دیا کرو. یہ رستوں کا حق ادا کرنا, یہ سب چیزیں اس کے اندر, یعنی فوراً آنکھوں کی حفاظت کرنا, یہ بہت ہی ایک ضروری فعل ہے. اس سے اگر انسان اس کی یہ سمجھے پہلا زینہ انسان کا نیکی کا, اگر انسان اس زینے پہ چڑھ گیا نا تو پھر اس کی اگلی منزل آسان ہو جاتی ہیں. ورنہ اگر وہ اس میں پھسل گیا نا تو پھر وہ ناکامیوں کی دلدل پھنس جاتا ہے. جیسا کہ میں نے ایک دفعہ پہلے بتایا تھا کہ ہم دوست جو ہم مدرسہ میں پڑھتے تھے تو بڑے بڑے اچھے میرے دوست ہوا کرتے تھے, یقین جانے ان کا حافظہ اتنا اچھا ہوتا تھا کہ ہم سے بعد میں آئے, پہلے ہی فض کر لیا, اور ہم سن کے وہ یاد کرنا, پھر بیٹھ کے پڑھنا, اور پھر نہیں یاد ہوتا تھا, وہ جو سنتے تھے ان کو یاد ہو جاتا تھا. اور وہ جب قرات کرتے تھے, قرآن پڑھتے تھے, نماز پڑھاتے تھے, اتنا مزہ آتا تھا. اللہ نے ان کو اتنی اچھی آواز دی تھی, مزہ آتا تھا. لیکن جب وہ ہم اسی وقت اسی دور کے اندر جب وہ برے رستوں میں پڑ گئے, یعنی اسی لڑکیوں کے اس چکروں میں پڑ گئے, تو ہم نے دیکھا کہ وہ نا آج تک میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ دین سے بھی دور ہو گئے,
وہ درس نظامی اور وہ حفظ کا شعبہ اور وہ تلاوت سارا کچھ ختم ہو گیا، وہ سارا کچھ بھول گئے، اور آج کوئی بیرنگوں کا کام کر رہا ہے، کوئی شاپروں کا کام کر رہا ہے، کوئی کچھ کام کر رہا ہے، میرے دوست ہیں ملتے رہتے ہیں، ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ یعنی یہ پہلا زینہ ہے، جس نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اپنا بچا لیا، اللہ اس کو منزلیں طے کراتا چلا جاتا ہے، وہ اوپر نکلتا چلا جاتا ہے۔ ورنہ جو اس میں پھنس جاتا ہے نا، وہ پھر آگے نہیں پہنچتا، وہ پھر وہی کا وہی رہ جاتا ہے۔ دنیا میں انسان کو یہ پاک دی، یہ پاک کلام ہے، نور والا، جیسے نور کہا گیا، اور جہاں پر نور ہوگا نا، پاکی ہوگی، وہاں پر گند نہیں ہوگا، یہ گند وہاں پر، یہ پاک وہ رہ نہیں سکتا۔ جہاں پر یہ یہی ہوگا وہاں پر گند نہیں رہ سکتا۔ یہ دو چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی۔ جو دو چیزیں ساتھ لے کر چلتے ہیں نا، اب دیکھتے نا اکثر لوگ بڑے نیک ہوتے لیکن کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ بن جائے پکڑ جاتے ہیں، تو وہ ان کی کشمکش رہتی ہے آپس کے اندر۔ وہ آج نہیں یار اب چھوڑ دوں گا، اب میں نہیں کروں گا، اب میں چھوڑ دوں گا، اب نہیں کروں گا، وہ آتے ہیں آتے جاتے ہیں۔ یعنی یہ چیز اکٹھی نہیں چل سکتی، ایک کو چھوڑنا پڑے گا، یا یہ چھوٹے گا اس سے، یا اس سے وہ برائی چھوٹے گی، یہ دو چیزیں کٹھن جا سکتی۔ وہی چیز ہے کہ آنکھوں کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر انسان وہ ترقی کی منزلیں طے نہیں کر سکتا۔ اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ایک ہی آیت ہم نے پڑھی ہے، آپ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر ایک عورت آئی بنو جرہم قبیلے کی، وہ اللہ کی، اس نے احرام باندھا ہوا تھا اپنے وقت میں، یعنی پردہ نہیں نہ ہوتا تھا، وہ جب احرام باندھا ہو تو چہرہ نہیں ڈھانکتے، تو وہ اللہ کے نبی سے مسئلے پوچھ رہی تھی۔ فضل بن عباس وہ آپ کے ساتھ کھڑے تھے، وہ نوجوان تھے، اب وہ مسئلے پوچھ رہی ہے، فضل نوجوان ساتھ کھڑا ہے، اب فضل اس کی طرف دیکھ رہا ہے، وہ فضل تو دیکھ رہی ہے، دونوں بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ دونوں ہی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رب نے اس کو بھی دیکھا، اس کو بھی دیکھا، آپ نے فضل کا منہ پکڑ کر اس طرح پھیر دیا، ہاتھ سے پکڑا اس طرح پھیر دیا۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ یعنی یہ ایمان کی وہ نشانی ہے، ایمان کی سب سے اونچی نشانی ہے کہ برائی کو دیکھو اسے ہاتھ سے روک دو، پھر اس کو زبان سے کہنا، پھر دل میں جاننا، ان سب سے افضل ایمان یہ انسان ہاتھ سے روک دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس کو اس کا چہرہ پکڑا اور اس طرح پھیر دیا۔ یعنی انسان شیطانی وار بہت برا ہوتا ہے، انسان بھٹک جاتا ہے۔ وہ عورت بھی دیکھ رہی تھی، وہ فضل بھی دیکھ رہا تھا، اللہ کے نبی موجود ہیں، اور آپ نے فضل کا منہ پکڑ کر پھیر دیا۔ یعنی یہ ساری چیز ایسے کہ نوجوانوں کی تربیت کرنا، اپنے بچوں کی تربیت کرنا، ان کو سمجھانا قدم قدم پہ، یہ حدیث سے تقاضا کرتی ہے کہ اپنے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اس معاشرے کے اندر یہاں پر بے حیائی عام ہے، یعنی ہر چیز ملی ہوئی ہے، شادیاں، بیاہ اور زندگی کے معاملات کے بازاروں میں چلے جاؤ، ہر چیز ہے، کوئی پردہ رہ ہی نہیں گیا، وہ معاملہ ہی ختم ہو گیا، یعنی شرم و حیا والا معاملہ ہی ختم ہو گیا کہ پردہ ہے، کہ پردہ کرنا بھی ہے، وہ چیز ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو بچوں کو سمجھانا، بھائیوں کو سمجھانا کہ بیٹا ان چیزوں سے بچنا، اللہ کے نبی کا یہ طریقہ سنت ہے، آپ نے اس کو سمجھایا فضل کو، اور ہمارے تک بات پہنچی کہ ہم نے بھی اپنے بچوں کو ان چیزوں سے روکنا ہے، سمجھانا ہے، چاہے ہاتھ سے سمجھانا ہے، جس انداز سمجھانا یہ طریقہ تھا یہ بات ان کو سمجھانے کا۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور حفاظت کرو اپنی شرمگاہوں کی۔ یہ دوسری چیز آ گئی، کیا مطلب ہے؟ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ایسا لباس نہ ہو کہ وہ کھلا ہو، کہ انسان کا اتنا ڈھیلا ڈالا ہو کہ انسان بیٹھے اور اٹھے اور وہ سطر اس کا ننگا ہوتا چلا جائے، یعنی اپنی شرم کا حفاظت کرنی ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا، یعنی یہ جو ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ سطر ہے مرد کا، جیسے آپ صاحب کو سطر ہے، اس کی ران کھلی تھی، ہمیں اس کو ڈانگ لے، ران بھی سطر کا حصہ ہے، علی صاحب فرمایا تھا کہ ران بھی سطر کا حصہ ہے، یعنی اتنا لباس کھلا نہ ہو کہ انسان ننگا ہی ہوتا چلا جائے، یا اتنا ٹائٹ لباس ہو کہ انسان کا ہر اعضاء صاف نظر آتا چلا جائے، جیسے آج کل پینٹیں ہیں، دوسرے معاملے ہوتے ہیں، یعنی اتنا بھی ٹائٹ نہ ہو، یعنی اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنی۔ ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا ویسے حفاظت کرنی اپنی شرم گاہوں کی۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان میں ہمیں ایک اپنی جو جبڑوں کے درمیان ہے زبان ہے، اور دوسری جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان ہے شرمگاہ ہے، تم ان کی مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی یحفظوا والذین یحفظ فروجہم وہم لفروجہم والذین ہم لفروجہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی شرم کو حفاظت کرتے ہیں، الا مگر اپنی بیویوں کے سامنے، لونڈیوں کے سامنے وہ چیزیں اور بن جاتی ہیں، بیوی اور لونڈیاں ان کے سامنے سب صدر کھول سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا مرد سے نہ لپٹے، عورت سے نہ لپٹے، مت لپٹے ان سے، یعنی منع کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نہ مرد کو ننگا دیکھے، نہ عورت کو ننگا دیکھے۔ ایک صحابی کہنے لگے وسلم، ہم فرمایا انسان ننگا نہ ہو، یا ہم اکیلے ہوتے، تنہائی میں ہوتے ہیں، کیا پھر ننگے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا اللہ زیادہ حقدار ہے، اسے شرم کی جائے،
اس سے حیا کی جائے، یعنی بالکل ننگے ہو کر پھرنا منع کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مت ننگے ہوا کرو، تمہارے ساتھ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے. کون؟ یعنی فرشتے. صرف دو وقت جو تم سے جدا ہوتے ہیں، ایک جو حاجت کے وقت یا دوسرے جمعہ کے وقت، وہ تم سے جدا ہوتے ہیں. فرمایا ننگے مت ہو، تمہارے ساتھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت تمہارے ساتھ رہتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے. یعنی منع کیا رسول نہیں چل سکے. یحفظ فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی تم نے حفاظت کرنی ہے. ذالک ازکا لہم، یہ چیزیں تمہارے لیے بہت بہتر ہیں، تمہیں پاک کرنے کے لیے، اس معاشرے کو پاک کرنے کے لیے، عزتوں کی عصمتوں کی حفاظت کرنے کے لیے، یہ چیزیں سکون کے لیے، اطمینان کے لیے، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، خبیر، باخبر ہے، بما یصنعون، جو تم کرتے ہو. اللہ بما یصنعون، جو وہ کرتے ہیں. سمجھ لگی؟ اے سارے وہ دے سیکھے، سارے تم نہیں، اے سارے کل للمؤمنین دے والے نہ لینا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، خبیر، بڑا باخبر ہے، خوب باخبر ہے، بما یصنعون، جو وہ سب کرتے ہیں، جو بھی معاملے وہ کرتے ہیں، انسان جو بھی کچھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بڑا باخبر ہے. اس کے ذہن کے اندر کیا ہے، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اس کی دیکھنی کیسی ہے، وہ کس انداز سے دیکھ رہا ہے، ویسے ہی آنکھ کی نظر پڑ گئی ہے یا باقی اس کی ایسی اس کے آنکھیں شیطانیت کا اس کے اندر عنصر نظر آ رہا ہے، اس کی اپنی شرم کی حفاظت کی ہے یہ نہیں کی ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے. وہ اس کی جو وہ باخبر ہے، وہ اس کی خبر تم کو کب دے گا؟ جب تم اس کے پاس چلے جاؤ گے. یعنی اللہ فوراً ہر چیز کا یہاں پر پرچہ کھول کے رکھ دیا ہے. یہ ایک پرچہ ہے، یہ امتحان تمہارا ہو رہا ہے، اس کا رزلٹ تمہیں آگر جا کے ملے گا. وہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ معاشرہ پاک رہے، صاف رہے، اور لوگ ان سزاؤں سے بچ جائیں. یہ جو رجم کی سزائیں ہیں، یہ جو اس کو سنسار کرنے کی سزائیں ہیں، یہ جو ہاتھ کاٹنے کی سزائیں ہیں، یہ جلا وطنی کرنے کی سزائیں ہیں، یہ کوڑوں کی سزائیں ہیں، انسان اس چیزوں سے بچ جائے. پہلی اصلاح کی جا رہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ ان سے بچو، تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے. صدق اللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل للمؤمنین، قل للمؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، للمؤمنین، للمؤمنین، مومن مردوں سے، مومن مردوں سے، یغضوا، یغضوا، وہ نیچی رکھے، وہ نیچی رکھیں، من ابصارہم، من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو، اپنی نگاہوں کو، ویحفظوا، ویحفظوا، اور وہ حفاظت کرے، اور وہ حفاظت کریں، فروجہم، فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی، اپنی شرمگاہوں کی، ذالک ازکا لہم، ذالک ازکا یہ لہم، ان کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے. یہ ان کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے. ان اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالیٰ، خبیر، خبیر، خوب خبر رکھنے والا ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے، بما یصنعون، بما یصنعون، ان کاموں کی جو وہ کرتے ہیں. ان کاموں کی جو وہ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر.